کیا اس نماز کا منظر کیا ہوگا کہ جس میں نبیوں کے تاجدار سواری بنے ہوئے ہیں اور حسین پاک پشت نبوت پر آ کر بیٹھے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ اتنا ادب کرتے تھے نبی کا کہ آج انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فیصلہ کرانے کے لیے گئے، لیٹ ہو گئے، پیچھے نماز کا ٹائم ہوا، حضرت بلال عرض کرتے ہیں صدیق اکبر سے میں تکبیر پڑھ دوں؟ فرمایا پڑھ دوں۔ انہوں نے بڑی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرا دی۔ نماز کی حالت کے اندر نبی علیہ السلام، جب نبی علیہ السلام آئے تو صحابہ نے اپنے ایک ہاتھ کی الٹی سائیڈ پر دوسرے ہاتھ کے یہ تھپڑ مار کر آوازیں بنانی شروع کر دی، جسے حدیث میں تصریح کہا جاتا ہے۔ اے ابو بکر پیچھے ہٹ، مصلی سے نیچے آ جا، کیونکہ رسول اللہ آ گئے۔ صحابہ کا ادب تھا۔ صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب آواز زیادہ پیدا ہوئی تو آنکھیں کھولی، کنکھیوں سے دیکھا، محسوس ہوا، مصلی سے ہٹ کے پیچھے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، ابو بکر وہیں کھڑے رہو، پھر پیچھے آ گئے۔ میرے نبی آگے آئے۔ جتنی صدیق نماز پڑھا چکے تھے اس سے آگے والی نماز میرے نبی نے پڑھائی، آگے والی۔ اور جب نماز مکمل ہوئی فرمایا ابو بکر ہم نے کہا تھا ٹھہرے رہو، پھر کیوں مصلی چھوڑ دیا؟ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ارے کیا جرات ہو سکتی ہے کہ آمنہ کے لال کے آگے آگے کھڑا ہو؟ یہ ادب تھا۔ ادب پوچھنا ہے تو عروہ بن مسعود سے پوچھئے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آگے گفتگو کرنے کے بعد واپس جب مکہ گیا تو مکے والوں کا بڑا اجتماع ہو گیا، بڑا جلسہ۔ مکے والوں نے پوچھا عروہ بتا کیا کر کے آیا ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کافر ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جو مناظر میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے تو فوراً ان کا کلمہ پڑھ لیتے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متفقن علیہ۔ اے قوم واللہ، اللہ کی قسم، کافر ہے، کافر کے مجمع میں بھی اسے قسم کھانا پڑے ان کو یقین دلانے کی۔ اے مکہ والو، میں وفد لے کر گیا نجاشی بادشاہ کے دربار میں روم کے بادشاہ کے پاس گیا۔ وفد والا کیسر و کسرا و نجاشی من رائے وقت کو مالکن یعظم اصحاب محمد محمدہ۔ ارے مکے والو، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے جو ادب و تعظیم محمد عربی کی ان کے غلاموں نے کی ہے، ایسی تعظیم میں نے کہیں نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی۔ پورا مکہ خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ ایک شخص بولا، رے عروہ ڈرانا تو ہمارا ہے، ہمیں ڈرائی تو نہ جا، کچھ بتا بھی صحیح آخر تو نے دیکھا کیا؟ اس نے کہا سنو، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جس طرح میرے نبی کے غلاموں نے، یاروں نے میرے رسول سے پیار اور عشق کیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اپنے محبوب سے وہ پیار کر ہی نہیں سکتا۔ ان تنخما نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے رسول نے اپنا لعاب دہن ڈالا،
میرے تیرے منہ سے نکلے تھوک ہے کھنگار ہے، آمنہ کے لال کے لبھائے عقدہ سے نکلے تو لعاب دہن مبارک ہے۔ اپنے منہ سے نکالا، غلاموں نے اس لعاب کو زمین پر عاشقوں نے نہیں جانے دی۔ إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ جَلَدَ بِهِ جِلْدَهُ وَوَجْهَهُ، اس کے ہاتھوں پر آیا، اس نے ہتھیلیوں پر مال لیا۔ لوگوں نے پوچھا عروہ جس کے ہاتھوں پر وہ لعاب آیا اس نے اس کا کیا کیا؟ اس نے کہا فَضَالَكَ بِهِ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ یہ میلاد ہے، اصل میلاد یہ۔ آج دشمن میرے رسول کی شان کے خلاف گستاخانہ خاکے بنا رہا ہے۔ 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک سرکاری طور پر عالمی دہشت گردی فرانس نے کی۔ تاریخ عالم میں پہلی بار سرکاری طور پر سکرینوں پر وہ خاکے دکھائے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت یہ نہیں کہ میں تمہیں عمل کا کہوں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، آج ضرورت ہے کہ ایک ایک بچے کے سینے قلب و جگر میں نبی کا عشق پیدا کیا جائے۔ جب ایک ایک بچہ غازی علم الدین شہید ہوگا تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی میرے رسول کی شان کے خلاف گستاخی کرنے۔ ابن خطل گستاخ ہی تھا نا، غلاف کعبہ میں حتیم والی جگہ پہ جہاں حتیم کی 4 دیواری ہے وہاں اندر آ کر غلاف کعبہ سے لپٹ کے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی کو اطلاع دی گئی آقا ابن خطل جو گستاخ ہے آپ کا وہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا ہے۔ میرے نبی جو پرندوں جانوروں پر بھی رحمت کرتے تھے جلال میں آئے، فرمایا اس بے ادب کو جہاں ہے وہیں اس کی گردن اڑا دو۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ کفر کے لیے مہلت ہے بھائی، کافر کے لیے ڈھیل ہے، مہلت ہے، لیکن جب کفر گستاخی پر اترا ہے پھر توبہ کی توفیق رب واپس لے لیتا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس کے ہاتھوں پر وہ لعاب آیا اس نے اپنے چہرے کی زینت بنایا، اپنے سینے پہ مل لیا۔ آپ اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، مگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کر کہے میری ماں جس کے پیروں کے نیچے میرے نبی نے رب کی جنت کو اٹھایا اس کے پیروں کے نیچے لا کے رکھ دیا، اس کا تھوک اور لعاب اور کھنگار تو اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے اور اپنے چہرے کی زینت بناتا ہے۔ اگر ایسا ہے ماں کی شانیں سن کر پیسے لٹا رہے تھے، بتاؤ ذرا کبھی ایسا ہوا؟ نہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کا وہ کھانا بڑی عید والا کھانا ہوتا تھا جس کھانے کے آٹے اور سالن میں میرے رسول اپنا لعاب ڈال دیا کرتا۔ پوچھو جابر، خندہ کھودی جا رہی ہے، جابر نے دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا قمیض اٹھا کے پیڑ دکھایا، یا رسول اللہ دیکھیے میرے پیٹ کا حال ہے، میں نے پتھر باندھ رکھا ہے، بھوک بہت لگی، کام نہیں ہو۔ رسول اللہ نے اپنا کرتا اٹھایا تو کیا منظر دیکھا گیا کہ نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ جابر سے یہ منظر دیکھنا گیا، دوڑا گھر آیا، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک سا جو کا آٹا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، بکری ہے چھوٹی سی۔ فرمایا میں اسے ذبح کرتا ہوں تو ایسا کر، میں اللہ کے نبی کو دعوت دے کر آتا ہوں کہ آپ آج چند دوستی۔
بیوی نے اجازت، حضرت جابر میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر کے اندر کھانے پینے کا تھوڑا سا بندوبست کر دیا ہے، آقا آئیے کھانا کھائیے۔ میرے نبی نے سنا تو علل اعلان سارے دنیا کو بتا دیا، 1500 کے سے زیادہ صحابہ، اے صحابہ کندہ کھودنے والوں، جابر کے گھر ارے دعوت ہے، کھانے کا بندوبست ہے، اپنے کام کا چھوڑ دو، تیاری کرو، باری باری سبھی چل کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر کا کہنا، میں دوڑا دوڑا اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو آگے کہانی سنائی، بیوی بھی عاشق رسول تھی، ارے خوشی سے جھوم اٹھی، اے میرے سرتاج اب دکھ اور غم کی بات نہ کرو، ہم نے اللہ کے نبی کے لیے کھانا بنایا، چند ساتھیوں کے لیے بنایا، اللہ کے نبی کو دعوت دی، آگے پورے مجمع کو میرے رسول نے دعوت دی، میرا نبی جانے ارے بھرا مجمع جانے۔ 1500 لوگوں سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں نا، ہم نے تو اللہ کے نبی سے ساری بات بتا دی، تو نے بتایا تھا نا؟ ہاں میں نے بتایا تھا، سرکار ایک چھوٹی سی بکری تھی اور 2-2.5 کلو کے لگ بھگ جو کا آٹا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار نے سن کے بھی کہا سارے چلو، بیوی نے آٹا جو کا بنایا، آٹا گوندنا شروع کر دیا، میرے نبی نے فرمایا اے جابر جب تک ہم نہ آ جائیں روٹی مت پکانا، جب تک ہم نہ آئیں ہنڈیا سے ڈھکن مت اتارنا، ہمیں آنے دینا، ہمارا انتظار کرنا، ہم آئیں گے۔ جلدی جلدی بکری کو ذبح کیا۔ حضرت جابر نے 2 ہی بیٹے اللہ نے دیے تھے، ایک طرح بڑا ایک چھوٹا، دونوں بچے دیکھ رہے تھے کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں، بکری کو ذبح کر رہے ہیں، جابر گوشت بنا کے چلے گئے۔ ایک بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا او بھائی ایسا کرتے ہیں جس طرح ابا جان نے ارے بکری کو ذبح کیا، ہم بھی وہی عمل کرتے ہیں، ارے تو نیچے لیٹ جا، اسی چھری کے ساتھ میں تجھے ذبح کر دیتا ہوں۔ اللہ میں خربوتی قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھنے والے نے انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ حضرت جابر چلے گئے، ارے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو نیچے لٹایا، ارے چھری چلا دی، بیٹا ذبح ہو گیا، ارے تڑپنا شروع ہو گیا، ارے بیوی نے دیکھا جابر کی بیوی کی چیخ نکل گئی، ایک طرف اللہ کے حبیب آ رہے۔ ہمارے گھر میں کھانے کا بندوبست ہے، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں فوت کی ہو گئی، وہ تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرا جملہ نہیں سمجھیا، سبحان اللہ کہنے والا نہیں عمل کرنے والا۔ میرے نبی کی عادت تھی جس گھر میں کوئی فوت ہو جاتا 3 دن تک صحابہ سے کہتے کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجو۔ اس گھر سے کھانا میرے رسول نہیں کھایا کرتے تھے، صحابہ نہیں کھاتے تھے۔ ہم آج ہی باپ فوت ہوا تو یتیم بچے کا مال آج ہی کھانے کے لیے دریوں پر جا کے بیٹھ جاتے۔ نکتہ یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ سبحان اللہ نہ کہیں، یہ بات پلے باندھیں، جس گھر میں فوت کی ہو جائے اسلام کا حکم ہے 3 دن کا سوگ لازم ہے، 3 دن تک ہنڈیا نہیں چلے گی، چولہا سرد رہے گا۔ عزیزوں رشتہ داروں ہمسایوں کا فرض ہے کہ وہ گھر والے یا ان کے دور دراز علاقوں سے جو مہمان آئے ہیں ان سب کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ رشتہ دار عزیز ہمسائے اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں، روزہ سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں۔ ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، کل خانی کے نام پہ، چلیسویں کے نام پہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔
بجائے اس کی کہ وہ بچہ یتیم ہو گیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، میرے نبی نے تو اس طرح انگلیاں کر کے فرمایا آنا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، اے میرے صحابہ سنو، جس طرح میری یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، قیامت والے دن جنت کے اندر میں جاؤں گا اور ان دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ساتھ جو چل رہا ہوگا وہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نماز عید کے لیے نکلے تو بچے کھیل رہے تھے نئے کپڑے پہن کر، ایک بچہ دونوں گھٹنے اٹھا کر اپنا سر آنکھیں بند کر کے گھٹنوں کے درمیان میں دبا کر رو رہا تھا۔ عید کا دن اللہ کے نبی آ کے روک گئے، فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے۔ اب وہ بچہ کیونکہ غم میں تھا اس نے توجہ نہ کی کہ کون آئے ہیں، فوراً بول پڑا میرا باپ شہید ہو گیا اللہ کے نبی کے ساتھ، جنگ میں غزوہ میں گیا اور وہی مارا گیا، شہید ہو گیا۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میرے سوتیلے باپ نے میری جائیداد مکان پہ قبضہ کر لیا، نہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، میں عید کا دن مناؤں تو کیسے مناؤں؟ میرے نبی رکے اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، خوشبو محسوس ہوئی، اس نے آنکھیں کھولی، یہ تو نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو قدموں میں گرا، یا رسول اللہ، فرمایا بیٹا اپنے آنسو صاف کر، آج کے بعد میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں، فاطمہ تیری بہن، علی تیرا چچا، حسن حسین تیرے بھائی، اب بتا تیری قسمت کا کیا کہتا ہے؟ میرے رسول رحمت لے کر اس یتیم کو اپنے گھر آئے، عائشہ نہلاؤ اسے، فاطمہ بیٹی حسنین کے کپڑے پہناؤ، ارے اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا گیا، یتیم کے بالوں میں تیل لگایا گیا اور ایک کنگھا کیا گیا، کپڑے نئے پہنائے گئے۔ جب وہ عید کی نماز پڑھ کر ارے دوستوں کے پاس آیا، دوستوں نے ایک ہی سوال کیا، ارے پہلے رو رہا تھا اب ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا ارے میں اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کروں کہ نبی علیہ السلام میرے باپ بن گئے ہیں، عائشہ میری ماں بن گئی ہے، فاطمہ میری بہن بن گئی ہے، ارے حسنین میرے بھائی بن گئے، علی جیسا چچا مجھے مل گیا، میں خوشی مناؤں تو کیوں نہ مناؤں؟ راوی کہتا ہے کہ جو 6-7 لڑکے کھڑے تھے ہر ایک کی زبان پر تھا کاش آج تیری جگہ یتیم ہم ہوتے، ایسا یتیم اپنے اوپر ناز نہیں کرے گا۔ میرے رسول نے تو یہ کردار پیش کیا، یہ سیرت پیش کی۔ حضرت جابر کی بیوی کا کہنا بیٹا شہید ہو گیا، دوسرا بھائی ڈر کے مارے مکان کی چھت پر گیا، میں نے آواز ماری اور ڈرتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، وہ بھی اوپر سے گرا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو۔ جابر کے گھر نبی کی دعوت ہے اور دونوں بچے اللہ کو پیارے ہیں۔ عشق دیکھیں میرے نبی کا، ہم تو ایسے موقع پہ سوائے رونے کے چیخوں پکار پین ڈالنے کے اور کرتے کچھ نہیں۔ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ کے نبی تھوڑی دیر بعد آنے والے ہیں، اگر ان کے علم میں بات آ گئی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، کھانا تناول نہیں فرمائیں گے، ارے دوسرے کمرے کے اندر بچوں کو لٹا دیا جائے، اوپر چادر ڈال دی جائے، اپنے چہرے دھو لیے جائیں، خوشی والے آثار اپنے چہروں پر لے کے
کھڑے ہو جائیں, اللہ کے حبیب آ جائیں, ارے کھانا تناول فرما لیں. جب جانے لگیں گے تو پھر عرض کریں گے آقا جانے سے پہلے ہمارے بچوں کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے. راوی کا کہنا ہے امام الانبیاء تشریف لے آئے, آپ نے فرمایا ارے آٹا لے کر آؤ. آٹا لایا گیا, میرے نبی نے اپنا لعاب دہن آٹے کے اوپر لگا دیا, اوپر پھر کپڑا ڈال دیا, ہنڈیا کے قریب آئے, آپ نے ڈھکن اٹھایا, میرے رسول نے اپنا لعاب دہن ارے ہنڈیا کے اندر ڈال دیا. فرمایا جابر ایسا کرو, ارے لوگ زیادہ ہیں, تیری بیوی اکیلی ہے, آس پاس کی ہمسائیاں بھی بلا لو, 6-7-8 عورتیں بلا لو, روٹیاں پکانے والی زیادہ عورتیں آ گئیں. حدیث پاک کا مفہوم اور ترجمہ سنا رہا ہوں. ارے روٹیاں پکانے والی آ گئی, 10 افراد آتے گئے, ارے کھانا کھاتے گئے. اب سارے کھانا کھا کے چلے گئے. میرے نبی کی عادت کریمہ, میں مولوی ہوں, آج خان صاحب خان ہیں, وہ باندھ ہیں, سردار صاحب بیٹھے ہیں, بڑے عالم فاضل قاری. ہم کیا کرتے ہیں, اچھا مال پہلے خود کھا لیتے ہیں, جو ہڈیاں شوربہ بچ جائے شاگردوں کو, مریدوں کو, پھر باقی لوگوں کو کہتے ہیں یہ تبرک ہے تم بھی کھا لو. ایسا کرتے ہیں عالم ہو کر, بڑے ہو کر, جن کی غلامی کا صدقہ ہم بڑے ہوئے ہیں, اگر ان کی سیرت کو ہم نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے؟ پوچھنا ہے تو جابر سے پوچھ لو, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لو. بس یہی 2 باتیں آپ سے بیان کرنی اور یاد چاہتا آ رہا ہوں میرے ذہن میں نے تھوڑا سا آپ کو ادھر لے کے پھر ادھر آنا ہے, ادھر سے ہو کے ادھر جانا. ایسا ہوتا ہے نا دلچسپی قائم رکھنے کی. حضرت ابو ہریرہ کون ہیں, ان کا اصلی نام آج کوئی نہیں جانتا. انہوں نے بتایا مسجد نبی شریف میں جو آج بھی کھڑا ہے چبوترا, جسے صفہ کہا جاتا ہے, اصحاب صفہ, یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے میرے نبی کی بارگاہ میں دور دراز علاقوں سے مسافر طالب علم جو آتے تھے وہ یہاں پر رہتے تھے. 70 کے قریب تھے. ان کا مانیٹر ابو ہریرہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانیٹر تھے. ان سب کے 70 افراد, کسی کے پاس پورا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے کبھی کبھار ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تو اللہ کے نبی آتے تھے, ہمیں اتنی شرم آیا کرتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کی اوٹ اختیار کیا کرتے تھے. اور میرے رسول نے وہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. 2 جملے بولے آپ. پہلا جملہ بولا اے اصحاب صفہ, میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ. کتنی بڑی عزت ہے دین کے ان طلباء کے لیے, کتنی عزت ہے یار, میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ. پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جو تمہاری طرح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دین کی راہ میں اس طرح کی مشقتیں اٹھائے گا, وہ کل قیامت والے دن جنت میں میرے دوستوں جیسا ہو. وہ میرا فرینڈ ہو, وہ میرا دوست ہو. یہی مانیٹر کہتا ہے کہ مجھے کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا. میں راستے میں آ کے لیٹ گیا پیٹ کے بل کہ زمین کی جو نرمی ہے, تراوٹ ہے, اس سے کچھ سکون مل.
صدیق اکبر آئے سلام کیا اور چلے گئے، عمر آئے حال پوچھا چلے گئے، جو بھی آتا گیا حال پوچھتا گیا چلا گیا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیوں یہاں راستے میں لیٹے ہوئے۔ آخر میں آمنہ کے لال رک گئے، ابو ہریرہ زمین پہ لیٹے ہوئے، آقا ہاں، فرمایا اٹھو میرے ساتھ، گھر لائے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں کمرے میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ جب بھی گھر کوئی شے آتی میرے رسول ایک سوال کرتے کہ یہ صدقہ ہے یا تحفہ ہے۔ تحفہ ہوتا تو خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے، صدقہ ہوتا تو اصحاب صفہ کے پاس مسجد نبی شریف میں بھیج دیتے تھے، کیونکہ میرے نبی اور میری نبی کی آل پر صدقہ حرام ہے۔ میرے نبی کی اور نبی کی آل پر زکوٰۃ فطرانہ صدقہ حرام ہے۔ مگر آج کتنا بڑا المیہ کہ ایک ہمارے پڑوس میں سید رہتا ہو، غریب ہو، ہم اسے یہی بتاتے رہیں گے کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات دینا کیونکہ تمہارے اوپر حرام ہے، لہذا تم اسی طرح غربت میں زندگی گزارتے رہو، ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے۔ ہمارا دینی فرض بنتا ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دو، صدقہ فطرانہ غریبوں کو دو، تحائف اور ہدایہ بنا کر آل رسول کے گھر میں لے جاؤ، سید کے گھر دے کر آؤ۔ تمہارا الگ فرض ہے ان کی خدمت کرنا، یہ نہیں کہ ان کو زکوٰۃ اور صدقے فطرانے کے اوپر۔ میرے نبی نے پوچھا پتہ چلا تحفہ آیا، فرمایا ابو ہریرہ جلدی کر، سارے طلباء کو لے کر آئے۔ اب حدیث کے الفاظ ہے کہ ابو ہریرہ پریشان ہو کہ پیالہ دودھ کا ایک، اور وہاں تو 70 کے قریب ہے، میں 3 دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو میرے لیے بھی کافی نہیں۔ مجبوراً حکم تھا، گئے سب کو بلا کر لے، سارے بیٹھ گئے، کمرہ بھر گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور یہاں سے شروع ہو، سبھی کو پلانا شروع کر۔ ابو ہریرہ فرماتے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آقا کہہ دیتے کہ اچھا پہلے تو پی لے، چلو پیاس بجھا لیتا۔ مجھے کہہ دیا تو پلا، پلانے والا تو اب آخر میں پیتا ہے، ساقی تو بعد میں پیتا ہے نا، سب سے آخر میں۔ میں اپنے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں، میرے رسول جب کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی پہلے غلاموں کو بانٹا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے، اینڈ پہ آخر میں آپ خود تناول فرمایا کرتے تھے، پہلے نہیں کھاتے تھے ہمارے لوگ۔ آج کا چودھری، آج کا خان، آج کا مولوی، آج کا علامہ، آج کا پیر، اسے چاہیے میرے نبی کے صداقت اپنائے، پہلے مریدوں کو غلاموں کو کھلائے، نوکروں کو کھلائے۔ ہم تو نوکر کا حال ہی نہیں پوچھتے، بخاری صاحب نوکر کو کون اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتا کوئی؟ میرے نبی نے مسجد نبی شریف نماز پڑھی، باہر آئے تو چند مزدور کھڑے تھے، ان میں حضرت سعد انصاری بھی کھڑے تھے، ہر ایک نے ہاتھ ملایا، حسینی ہاتھ ملایا۔ میرے نبی نے جب اس کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھوں میں تو روک لیا، ہاتھ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پہ آبلے بن چکے، چھالے بن چکے، اور کچھ چھالے پھس گئے تھے، زخم ہو چکے۔ آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا سعد تو نے اپنے ہاتھوں کا کیا حال کیا؟ آقا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آقا بڑا ظالم ہے، بڑا مشکل کام اس نے سپرد کیا، ہتھوڑے چلاتے چلاتے آبلے بن گئے، وہ پھس گئے۔ خدا کی قسم راوی کہتا ہے تمام صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ میرے رسول نے اس مزدور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر قریب کیا اور اسے چوم لیا۔ ساری دنیا میرے نبی کی نالین کی خاک کو چومتی ہے اور میرے رسول نے آج مزدور کا ہاتھ چوما۔ جس مزدور کا ہاتھ میرا نبی چومے اس مزدور کا حق نہیں کہ سال میں ایک بار میرے نبی کا میلاد بھی منائے۔ جس ماں کے پیروں تھلے میرے رب کی جنت اٹھا کے میرے نبی نے رکھ دی کہ اس ماں کا فرض نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر دادا سفرات کو بلائی جا۔ دادا سفرات آتے گئے کھاتے گئے، 1500 کے 1500 افراد
تھا کہ ہڈی کو توڑنا نہیں، ایک ہی آرڈر تھا، گوشت کھا لو ہڈی کو توڑنا نہیں، ثابت رکھ دیا۔ جب سارے کھا کے چلے گئے تو میرے رسول نے فرمایا اے جابر اب تم رہ گئے ہو یا ہم رہ گئے؟ تو ایسا اچھا نہیں لگتا کہ ہم اکیلے کھانا کھائیں، ذرا اپنے بچوں کو بلا لو وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت جابر کی چیخ نکلنے کو آئی، اپنے آپ کو صبر سے روک لیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے آقا بچے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جاگیں گے کھانا کھا لیں گے، آقا پہلے آپ تناول فرما دیجئے۔ رسول رحمت جانتے ہیں جابر کو کون بتائے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتا سکتے ہیں، کیسے نہیں جانیں گے کہ یہاں واقعہ کیا پیش آیا۔ جابر جلدی کر اپنے بچوں کو بلا، اس نے بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے اشارہ کیا ادھر آئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، بیوی نے کان میں کہا سنا نہیں تھا، معجزے کے ظہور کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے میرا کہو اٹھ کے آ جائیں گے، ارے تیرا فرض ہے جا انہیں کہو، اگرچہ وہ مر چکے ہیں لیکن انہیں جا کے کہے کہ رسول اللہ بلاتے ہیں۔ حضرت جابر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جب بچوں کے پاس جا کے کہا بیٹا اٹھو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تو راوی کہتا خدا کی قسم دونوں بچے ایک ہی لمحے کے اندر زندہ ہو کر میرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے چلے آئے۔ آج ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں، آخر میں جب 70 اصحاب صفہ دودھ پی کر فارغ ہو گئے، یہی سیرت ہے، یہی میرے نبی کا پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ شان بھی ہے میرے نبی کی اور میرے رسول کا ذکر بھی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ آخر میں رہ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تو صرف تو رہ گیا یا میں رہ گیا؟ کہاں؟ فرمایا پھر ابو ہریرہ دونوں گھٹنے ٹیک اور میرے سامنے بیٹھ کر پہلے تو پی اس کے بعد میں پی۔ قربان جو آمنہ کے لال کی شان پر عظمت پر غلام سے کہا پہلے تو پی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور ایسا پیار کون کرے گا؟ میرے نبی نے اپنی امت سے غلام سے کیسا پیار کیا؟ اے ابو ہریرہ اب صرف میں رہ گیا، صرف تو رہ گیا، جلدی کر پہلے تو پی۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے دودھ پیا، پیٹ بھر گئے، فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا، فرمایا پھر پی، میں نے تیسری بار پیا۔ ابو ہریرہ گنجائش ہے یا رسول اللہ اب تو ناخنوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ ابو ہریرہ اب تمہارے آقا پیتے ہیں۔ استاد کو چاہیے میرے نبی کی اس سنت پہ عمل کرے، شاگردوں کو پہلے کھلائے بعد میں خود کھائے، غلاموں کو پہلے کھلائے پلائے بعد میں خود کھائے، یہ میرے نبی کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا آؤ جو ہمارے کپڑے سیا کرتا ہے آج اس کے گھر میں دعوت ہے، آؤ درزی کے گھر چلتے ہیں۔ آج کوئی درزی ہو، موچی ہو، نائی ہو، ہمارا معاشرہ انہیں عزت کا مقام نہیں دیتا، مگر جس نے کلمہ پڑھ لیا دین میں آ گیا وہ عزت والا ہو گیا، پیشہ کوئی بھی اختیار کر لے وہ عزت والا۔ حضرت انس کا کہنا میں
توجہ کر کے غور سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا. اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کھانا تناول فرمایا. اور ایک پیالہ تھا شوربے کا جس کے اندر آپ نے روٹی کے ٹکڑے کاٹ کے ڈال دیے. وہ روٹی کے ٹکڑے شرید بنا لیا. ارے گوشت کی 2-3 بوٹیاں بھی تھی. ارے کدو کے ارے ٹکڑے بھی تھے. شوربہ بھی تھا. روٹی کے ٹکڑے بھی ڈالے. انہیں مکس کیا. اہل عرب اس کھانے کو ارے بڑے محبوبانہ انداز میں کھایا کرتے تھے. مرغوب غذا تھی. حضرت انس کا کہنا ارے خدا کی قسم ساری زندگی میں نے معمول بنا لیا کہ میرے آقا کو کدو شریف بہت پسند ہے. لہذا آج کے بعد میرے گھر میں جب بھی کھانا پکے گا کدو شریف ضرور پکیں گے. میں نے تمہید میں کہا تھا جس سے پیار ہو جائے اس سے منسوب ہر چیز سے پیار ہو جائے. اچھا میں اب 5-7 منٹ کے لیے آپ کا ذہن بدلنا چاہتا ہوں میزبان کی فرمائش پر. مجھے صرف اتنا بتائیں اتنی عظمتوں والا شانوں والا اللہ کا حبیب آئے دنیا میں تو ماں کو خوش ہونا چاہیے تھے. جواب دو. بولی بولیں گے تو جان چھوڑو. لنگر بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا کوئی بات نہیں. ماں کو خوش ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آج عجیب اتفاق ہے آمنہ کے لال چاند سے زیادہ سین مکھرے والا شہزادہ گھر میں آیا اور سیدہ آمنہ رو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پلکیں بھیگ گئی. فاطمہ بنت عبداللہ پوچھتی ہے اے بہن آمنہ کیا ہوا تیری گود ہری ہو گئی. دیکھ کتنا پیارا شہزادہ آیا. ارے تو خوش ہونے کی بجائے ارے تو رو رہی ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے ارے بیٹے کا میلاد مبارک ہے خوشی ہے مجھے لیکن آنسو اس لیے چھلک پڑے کیونکہ مجھے آج اپنے بیٹے کا باپ یاد آ گیا. کاش عبداللہ زندہ ہوتے ان کی خوشی بھی دیکھنے والی ہوتی. یہ عرب کا معاشرہ ہے. یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں. اس فکر نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا. میرا بیٹا حالت یتیمی میں پیدا ہوا ہے. اس کی یتیمی کا سہارا کون بنے گا؟ میرا بیٹا روئے گا. اسے چپ کون کرائے گا؟ میرا بیٹا کھلونے مانگے گا. اسے کھلونے کون لا کر دے؟ ایک ماں کی ممتا کے یہ خیالات تھے کہ میرے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل اے جبرائیل جا میرے پیارے حبیب کی ماں کے دل پر یہ بات القاء کر دے. اے آمنہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی فکر کرنے والا موجود ہے. یہ بیٹا تیرا ہے پر نبی میرا ہے. یہ کھلونے مانگے گا میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں ڈوبا سورج لوٹا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں کندھوں سے کلمہ سنوا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں درختوں سے سجدے کرا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں جانوروں سے سجدے کرا دوں گا. آرام کرنے کو اگر اس کا دل کرے گا میں حتیم کے اندر لٹا دوں گا. مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی سیر کرنے کو اس کا من کرے گا میں معراج پر بلا لوں گا. اے آمنہ فکر نہ کر. لالی ایسا آیا. حضرت عبدالمطلب کا کہنا میں کعبے کے پاس تھا دعائیں مانگنے کے لیے. میں نے منظر کیا دیکھا کہ بیت اللہ شریف میرے گھر کی جانب کو جھکا ہوا تھا. ارے آج عبدالمطلب کو کون بتائے کہ کعبے سے بڑھ کر خوش کون ہوگا. اور کعبے سے بڑھ کر میرے رسول کے میلاد کی خوشی ارے کس کو ہو سکتی ہے. کعبہ خوش نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا. کعبے کو یقین ہو گیا میرا پاک
والا آ گیا ہے۔ اب شرک نہیں ہوگا، یہاں کفر نہیں ہوگا، بت نہیں رکھے جائیں گے، ایک ایک بت کو نکالنے والا آیا ہے۔ اب میرے رسول کی آمد پر کعبہ نہیں خوشی منائے گا تو کون منائے گا؟ عبد المطلب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منظر اور بھی تھا، صفا مروہ پہاڑیاں اوپر نیچے کو ہو رہی تھی۔ حیرت میں آئی، غیب سے آواز آئی، عبد المطلب تعجب نہ کر، تیرے گھر پوتا آیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، صفا مروہ پہاڑیاں تیرے پوتے کی میلاد کی خوشی میں جشن منا رہی ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے ہاتھ اوپر کرو نیچے کرو، اوپر کرو نیچے کرو، یہ صفا مروہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ صفا مروہ حسن اوپر نیچے ہو رہی تھی اپنے انداز میں، بے جان پتھر، مگر وہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ جو رسول آیا ہے یہ ہمارا بھی رسول ہے، یہ محبوب کل بھی ہیں، نبی کل بھی ہیں۔ آج میں اکثر کہا کرتا ہوں، پورا مکہ بھرا ہوا تھا عورتوں سے، بنو ہاشم قبیلے میں بھی خواتین تھی، عزتدار خاتون تھی، بڑی خواتین تھی، لیکن خدا جانے ایک گاؤں کی رہنے والی، پنڈ کی رہنے والی ایک حلیمہ کی زندگی کا کون سا ایسا عمل تھا جو میرے رب کو اچھا لگا اور میرے اللہ نے اسے گمنامی کی زندگی سے نکالا اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ پورا مکہ رہا تکتا رہ گیا، لوگ ترستے رہ گئے، رشک کرتے تھک گئے، رشکا رہا تھا پوری کائنات کو کہ مکہ اسی طرح ہے۔ ارے گاؤں سے آنے والی کل کائنات کے مالک کو اپنے آنچل میں لے کے گھر سے باہر نکل۔ شوہر حارث نے سوال کیا، حلیمہ بتا کچھ ملا کہ نہیں؟ حلیمہ نے نخرہ و نوز کر کے کہا، اے میرے سرتاج آج کچھ نہ کہو، سب کچھ مل گیا۔ اے حلیمہ میں نے سنا ہے یہ بچہ یتیم ہے، میرے مجازی خدا اسے یتیم نہ کہو، یہ تو در یتیم ہے۔ سہیلیاں چلی گئی ہیں، مختصر سا ٹائم ہے، جلدی کر حلیمہ۔ آگے شوہر بیٹھ گیا، پیچھے حلیمہ بیٹھ گئی، عربی لال کو درمیان میں، سواری کو اٹھنے کا کہتے ہیں پر سواری چلنے کا نام نہیں لیتے۔ حلیمہ نے کہا یا اللہ کیا ماجرا، سفر لمبا ہے، سورج ڈوبنے کو آ گیا، سواری نہیں چلتی، تو غیب سے آواز آئی، اے حلیمہ جب تک شاہ سوار آگے نہیں آئے گا سواری، بولو سواری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے من میں آیا پنڈ جانے سے پہلے ذرا کعبے کے پاس جا کے حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں اپنے لال کو، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو پتھروں کے آگے گرتا ہوا دیکھا تھا، آج پہلی بار یہ منظر دیکھا۔ جو ہی میں عربی لال کو لے کر آگے آئی، پتھر کعبے سے نکل کر میرے لال کے ہونٹوں کو چوم رہا۔ ہم نے تو یہ مناظر دیکھے تھے نا کہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے انسان چھکا کرتے تھے، وہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ آج پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ پتھر خود کعبے سے نکلا اور میرے لال کے لبوں سے مس کرنے لگا۔ حلیمہ کی وہ سواری جو نحیف و کمزور تھی، جسے چلا نہیں جاتا تھا، میرے نبی آگے آئے تو تیز گام بن گئی۔ کیا بنی؟ بولو کیا بنی؟ سہیلیوں کی سواریاں پیچھے، حلیمہ کی سواری آگئی۔ سانو دس نے حلیمہ مائی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے، سانو دس نے حلیمہ مائی کتوں تینوں بھاگ لگ گئے، اور جنوں کی تنا پسند کسے دائی، اسے سونے نو میں چاندی سینے لائی، جنوں کی تنا
یہ توجہ آخری، کیونکہ سرکار کی میلاد کی محفل ہے، خان صاحب نے حکم دیا کہ میلاد والی ایک تو یہ باتیں وہ ہیں جو بار بار دہرائی جائیں، پھر ایمان اور اس میں اضافہ ہو۔ اب نماز پڑھتے ہیں وہی علم شریف روزانہ پڑھتے ہیں ہر رکعت، وہی قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، وہی روٹی کھاتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں ہر روز، پھر طلب پڑ جائے۔ تو نبی کی عشق میں جب انسان ہو تو نبی کی بات ایک ہی بات بار بار بھی سنائی جائے تو ہر بار وہ نہیں لگے۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا سہیلیوں نے، ارے حلیمہ بتا کیا سواری ہوئی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ نے ارے نخرہ ناز کر کے کہا، ارے سہیلیوں سواری تو وہی ہے پر سوار اور، سواری وہی ہے پر سوار اور۔ حلیمہ نے دیکھا، ارے مناظر دیکھے، مولا علی فرماتے ہیں وَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں كُنْتُ مَعَ النَّبِي، میں نبی کے ساتھ تھا، آدھا نواہیہ بالمدینہ، مدینہ طیبہ سے باہر، ارے باہر نکلے، اللہ کے نبی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، میں نے منظر کیا دیکھا؟ فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ ایھا النبی۔ جو بھی پتھر آیا، جو بھی درخت سامنے آیا، پہلے نیچے گرا پھر بول پڑا، اے اللہ کے نبی میرا سلام ہو۔ تو کیسا کلمہ پڑھنے والے، تو سے بہتر تو جنگل کے درخت تھے، پتھر تھے، جو نبی کو پہچان کے صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کی شفاعت کی امید بھی رکھتا ہے، پھر نبی پہ سلام نہیں پڑھتا، نبی پر درود نہیں پڑھتا، تو سے تو وہ بہتر تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا جب یہ مناظر میں نے دیکھے تو سوچ میں ڈوب گئی، یہی راستہ ہے، کئی بار یہاں سے بچے لے کر آئی ہوں مگر ایسے مناظر ایمان افروز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ بچہ تو بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیبوں والا ہے، ارے میں غریب ہوں، میری کٹیا غریب ہے، میں مستور الحال ہوں، میں مفلوق الحال ہوں، اس کی شان کے مطابق میں کھانا کہاں سے لاؤں گی، اس کی شان کے مطابق میں بچھونا کہاں سے لاؤں گی، اس کی شان کے مطابق میں اولنا کہاں سے لاؤں گی، اس کی شان کے مطابق میں ارے خاطر تواضع کیسے کروں گی۔ حلیمہ نے سوچا مگر میرے رب کی رحمت کا ارے آوازہ بلند ہوا، میرے رب نے فرمایا ارے جبرائیل جی رب جلیل سیدھا جنت میں جا، میری خیر سے کہہ دے، میری رحمتوں سے کہہ دے، میری برکتوں سے کہہ دے، میری عنایتوں سے کہہ دے، میری نوازشوں سے کہہ دے، کائنات کی ایک ایک نعمت سے کہہ دے۔ حلیمہ کے پہنچنے سے پہلے حلیمہ کے گھر میں آ کے ڈیرا لگا لیں۔ حلیمہ بعد میں پہنچے، خیر پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے، میری رحمتیں پہلے ہوں، حلیمہ بعد میں پہنچے، میری برکتیں پہلے ہوں، حلیمہ بعد میں پہنچے، میری نوازشیں پہلے ہوں، حلیمہ بعد میں پہنچے، میری عنایتیں پہلے ہوں، حلیمہ بعد میں پہنچے، کائنات کی ایک ایک نعمت عظمیٰ پہلے ہو۔ ضروری ہے آج تک بچے آتے رہے بطور مہمان، حلیمہ میزبان، مگر رسول عربی آئے ہیں 4 سال یہاں رہیں گے تو میرا رسول مہمان نہیں، حلیمہ اور اس کے پورے خاندان کے لیے بطور میزبان رہے گا۔ حلیمہ اور اس کا خاندان قبیلہ بطور مہمان رہے گا یہاں، تو میزبان اپنی شان کے مطابق میزبانی کے فرائض انجام دینا چاہتا ہے، لہذا ہر نعمت سے کہہ دو حلیمہ کے گھر میں ڈیرا لگا۔ 4 سال میرے نبی وہاں رہے، 4 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ دوبارہ آپ کو لے آئے۔ آج میری آپ کی خوش قسمتی ہے، رب نے فرمایا، میں نے آیت پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تحقیق پکی بات ہے اے لوگو ایمان والو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ سنی، دیوبندی، بھابی، شیعہ، سارے علماء جو عالم ہیں صحیح آئی، انہوں نے اپنے مفسرین تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ واو حرف عطف ہے، معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے، لہذا نور سے مراد میرے رسول کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ہمیں اشارہ ملا کہ قرآن ہاتھ میں لے لو، صاحب قرآن کا عشق اپنے سینے میں پیدا کر لو، بیڑا پار ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ چھوٹے چل بھی آئے لو آگے صبا درِ مصطفیٰ تے جا کر کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ صبا درِ مصطفیٰ تے جا کر کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ تو لے کے بوسا اجالیاں دا، تو لے کے بوسا اجالیاں دا، اجالیاں کر موالیاں دا، اجالیاں کر موالیاں دا۔ سوال کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا۔ کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نیا مدینے دا سب نے رستہ، یا رسول یا حبیب اللہ، نیا مدینے دا سب نے راستہ، نیا مدینے دا سب نے راستہ۔ میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا، میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا۔ جا کے حضرت نو دست بستا، تو جا کے حضرت نو دست بستا۔ کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ صبا درِ مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و
سلام میرا سلام میرا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون